الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اس کائنات کو اور کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ ہر بندے اور ہر بندی کو چاہیے کہ وہ ہر وقت یاد الہی میں لگی رہے اور لگا رہے، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کو یاد کرنے میں اور اپنے پروردگار کو منانے میں اپنے اوقات کو گزارتا رہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ انسان پتھر نہیں کہ پڑا رہے، درخت نہیں کہ کھڑا رہے، بلکہ یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یہ یاد الہی میں لگا رہے۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کو 24 گھنٹے میں جو اوقات عطا فرمائے، جو لمحات عطا فرمائے، دن کی شکل میں اور رات کے اندھیرے کی شکل میں، کبھی کبھی بیٹھ کر بندے کو چاہیے کہ وہ اس کا اندازہ لگایا کرے اور اس کے بارے میں سوچا کرے کہ ان 24 گھنٹے کے اوقات میں سے کتنے اوقات، کتنا وقت دن کا یا رات کا میں یاد الہی میں گزار رہا ہوں یا غفلت کے ساتھ گزار رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کے ساتھ اندازہ لگائے گا، سوچے گا، غور کرے گا، تو اسے پتہ چلے گا کہ میں تو سارا کا سارا وقت ہی اللہ تعالیٰ کے سے غفلت کے ساتھ گزار رہا ہوں۔ چنانچہ ہماری زندگی کے جتنے سال گزر گئے ہیں، ہمیں کبھی کبھی بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کیا میری زندگی کے 40 سال گزر گئے، میری زندگی کے 50 سال گزر گئے، میں اپنی زندگی کے 60 سال گزار چکا ہوں، تو ان تمام سالوں میں کتنے سال میں نے یاد الہی میں گزارے اور کتنے سال میں نے غفلت الہی کے ساتھ گزارے، اللہ تعالیٰ سے دوری کے ساتھ گزارے، غفلت کے ساتھ، غفلت کے لمحات میں نے گزار دیے۔ اسی کو شیخ ساجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، 40 سال عمر عزیزت گزشت، تو نے اپنی پیاری زندگی کے 40 سال بیکار گزار دیے۔ اگر ہم کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے تو اپنی قیمتی زندگی کے قیمتی لمحات کو بیکار گزار دیا، ہم نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، یہ ارادہ اور یہ سوچ لے کے چلتا ہے اور بیٹھتا ہے کہ ابھی تو لڑکپن ہے، ابھی تو بچپنا ہے، ابھی میرے اوپر جوانی آئے گی، جوانی کے بعد میرے اوپر بڑھاپا آئے گا، بال بچوں والا ہوں گا، صاحب اولاد بن جاتا ہے تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ ابھی تو ان بچوں کی شادی ہوگی اور ذرا میرے یہاں پوتے اور پوتیاں ہوں گی، یہاں تک کہ اسی طرح انہی باتوں کے سوچنے میں وہ اپنے وقت کو گزار دیتا ہے اور اس کا وقت گزر جاتا ہے۔ پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان اپنے اوقات کو کتنی تیزی کے ساتھ، کتنے عجلت کے ساتھ، کتنی جلدی کے ساتھ گنوار رہا ہے اور گزار رہا ہے۔ چنانچہ جب چند بوڑھے آپس میں ایک جگہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں
تو اس وقت وہ آپس میں جہاں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں وہی یہ بات بھی کرتے ہیں کہ بھئی میری زندگی کے عمر کے 70 سال میں گزار چکا ہوں، پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی جلدی میری یہ زندگی کے 70 سال گزر گئے۔ ابھی اگر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے اسے اپنے ساتھ انگلی پکڑ کے چلایا ہے، میں نے اسے گود میں کھلایا ہے، میں ذرا اس کے ساتھ میں فلاں جگہ گیا ہوں، مگر چند سال پہلے تو یہ بچہ تھا، اب یہ بڑا ہو گیا۔ کب میں کو یہ بچہ تھا، کب میں کو یہ بڑا ہو گیا، کب میں کو یہ جوان ہو گیا۔ تو ذرا دیکھیں یہ جو اوقات بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کہ آج رات آئی تو پھر دن آ گیا، دن گیا تو پھر رات آ گئی، 2017، 18، 19، 20 وغیرہ وغیرہ، یہ سال آتے گئے جاتے گئے، بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب یہ وقت آئے اور کب یہ وقت چلے گئے۔ چنانچہ جہاں اس وقت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی قبرستان کی جگہ ہے، اور پیچھے بھی دیوار پھاند کر اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی قبرستان موجود ہے۔ پھر ذرا سوچیں کہ کچھ وقت سے پہلے ہمارے کچھ یار دوست، احباب، ہمارے والدین، اعزاء و اقربا، ملنے جلنے والے ہمارے گھر کے افراد اور خاندان کے لوگ تھے جو شادیوں میں ہمارے ساتھ خوشیاں مناتے تھے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا کہ غم کے ماحول میں ہمارے ساتھ مل بیٹھتے تھے، کہیں ہمیں سفر میں جانا پڑتا تھا تو وہ ہمارے ساتھ سفر میں ہوتے تھے، کبھی رات کے اندھیرے میں ساتھ ہوتے تو کبھی دن کے اجالے میں ساتھ ہوتے تھے۔ مگر کیا ہوا کہ پیغام اجل آن پہنچا اور ان کی قیمتی زندگی کے اوقات مکمل ہو گئے اور وہ ہم سے پہلے ہم اس دنیا سے چلے گئے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو رات کے وقت میں اپنے بستر پر آرام کے لیے لیٹتے ہیں، پلان اور منصوبے بنا کے لیٹتے ہیں کہ جناب میں ذرا بیدار ہو جاؤں گا، صبح فلاں جگہ مجھے جانا ہے، فلاں کام مجھے کرنا ہے، وہاں سے لانا ہے، فلاں کو دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ سارے ارادے اور منصوبے اور پلان بنا کے سوتے ہیں، مگر اسے پتہ نہیں ہوتا، خبر نہیں ہوتی کہ یہ میری آخری رات ہے۔ صبح کے وقت میں دروازوں کو بجایا جاتا ہے، کنڈے بجائے جاتے ہیں، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ چنانچہ دروازے توڑ کر اس بندے کی لاش کو باہر نکالا جاتا ہے، وہ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو ذرا سوچیں اور سوچا کریں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے اوقات کو صحیح گزارا اور کتنے اوقات کو ہم نے بیکار گزار دیا۔ چنانچہ جب ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں یا ہم لوگ اپنی عمر کی زندگی کے اوقات کو گزار کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ابھی ہماری عمر 40 سال کی ہوتی ہے، 12 مہینے گزر جانے کے بعد ہماری عمر 41 سال کی ہو جاتی ہے، پھر 1 سال گزر جانے کے بعد ہماری عمر 42 سال کی ہو جاتی ہے۔ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو دیکھو جی ہمارا بچہ 15 سال کا ہو گیا، 17 کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، یعنی عمر کے اوقات بڑھ جانے سے ہمارے چہرے کے اوپر خوشی کی لہریں دوڑ رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ مقام خوش ہونے کا نہیں ہوتا، وہ مقام تو بندے کو ذرا افسردہ ہونے کا ہوتا ہے، غمزدہ ہونے کا لمحات ہوتے ہیں۔ کیسے؟ وہ ایسے مثال کے طور پر جب کوئی بندہ دنیا میں آتا ہے تو یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے کو دنیا میں 40 سال رہنا ہے، 50 سال رہنا ہے، 60 سال رہنا ہے، 30 سال رہنا ہے۔ اب جیسے جیسے اس کے عمر کے اوقات بڑھتے ہیں تو اس کی عمر کے اوقات ادھر سے تو بڑھ رہے ہیں مگر آگے سے جو متعینہ اوقات ہیں وہاں سے وہ لمحات گھٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہمارے پاس کیا تیاری ہے۔ ہمارے مشائخ فرمایا کرتے تھے، اے بندے تجھے جتنا یہاں رہنا ہے اتنی یہاں کی تیاری کر، اور جتنا تجھے وہاں رہنا ہے اتنی وہاں کی تیاری کر۔ ہر ایک بندے کو اس دنیا سے جانا ہے، ہمارے پاس اپنی طرف سے کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو جب جنازے کو دفنانے کے لیے قبرستان میں لے کے جاتے ہیں اور جنازے کو قبر کے گہرے گڑھے میں اتار دیا جاتا ہے، تختے رکھ دیے جاتے ہیں، تو رکھنے کے بعد سب لوگ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان نے ہمیں ایک دعا سکھائی کہ جب تم قبر میں مٹی ڈالنے لگو تو یہ پڑھ لیا کرو۔ وہ دعا یہ ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے
قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھوں سے مٹیوں کے لپوں کو بھر بھر کے مردے کے اوپر قبر میں ڈالنا ہوتا ہے تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے منہا خلقناکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں اسی مٹی میں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ پھر تمہیں اسی مٹی سے باہر نکالا جائے گا۔ ہم نے پیدا کیا، ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی دوبارہ تمہیں زندہ کر کے حساب و کتاب کے لیے کھڑا کریں گے۔ تو ہر بندے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تاجر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کاشتکار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندہ اپنا حساب کرتا ہے، میں نے اس سال میں کیا کمایا، کیا کھویا، میں نے کتنا خرچہ کیا، کیا کیا، سب حساب کرتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کا حساب نہیں کر پاتے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، میں نے ایسا کر دیا۔ چنانچہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جب آدمی شام کے وقت اپنے بستر پہ لیٹے تو اس وقت اسے چاہیے کہ وہ اپنے دن بھر کے اعمال کا حساب لگایا کرے، سوچا کرے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک کتنی نیکی کی ہے، اور میں نے شام سے لے کر صبح تک کتنے گناہ کیے ہیں۔ گناہوں کے بارے میں بھی سوچے اور اچھائیوں کے بارے میں بھی سوچے۔ اس لیے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے بچوں کو دفنایا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے نوجوانوں کو دفنایا، ہم نے اپنے انہی ہاتھوں سے کتنے نوجوان اور جوانوں کو دفنایا، کتنی مستورات کو دفنایا، کتنے بوڑھوں کو دفنایا، اور ایسے ایسے لوگوں کو بھی دفنایا کہ جس کے بارے میں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ بندہ اتنی جلدی اس جہان کو چھوڑ جائے گا۔ کتنے لوگوں کے بارے میں کہتے سنا گیا کہ دو بندے تھے، آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، 1 گھنٹے کے بعد پتا چلا کہ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا گیا کہ بھائی ابھی تو 1 گھنٹے پہلے وہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو ابھی ذرا اسے کیا ہو گیا؟ تو بتایا جاتا ہے کہ اس کا ہارٹ اٹیک ہوا اور اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ تو ذرا دیکھیں کہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کریں، اور وہاں جہاں ہمیں بہت زیادہ وقت گزارنا ہے وہاں کی تیاری ہمارے پاس رہنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی مرنے سے پہلے وہاں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔